ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے ہرا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین گزشتہ ہفتے آپ نے دیکھا تھا کہ کیسے تعمیر کعبے کا ارادہ کیا تو دشواریاں پیش آئیں، پھر دیواروں پر سانپ کا بیٹھنا، پرندے کا لے کر اڑنا وغیرہ وغیرہ۔ چلیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو پھر اب کعبے کی تعمیر کا کام آگے بڑھا اور ہر ایک نے شوق سے تعمیر میں حصہ لیا، بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ پتھر جڑتے گئے، تعمیر ہوتی گئی، مگر اب ایک بڑا سنگین مسئلہ سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ تھا حجر اسود کو اس کے جگہ پر رکھنا۔ اور حجر اسود کی عظمت تو آپ جانتے ہیں۔ اہل قریش کا ہر قبیلہ چاہ رہا تھا کہ یہ کام اس کے ذمہ آئے، کیونکہ اس کی ذمہ داری کسی کو بھی نہیں دی گئی تھی۔ لفظی جھڑپ میں تو ہوتے ہوتے عرب کی غیرت مندی کے مطابق تلواریں بھی نیام سے نکل گئی، حتیٰ کہ ہر ایک نے پیالے میں خون بھر کر اس میں انگلیاں ڈبو کر قسم کھانے لگا کہ خود رکھوں گا یا پھر کسی کو رکھنے نہیں دوں گا۔ یہ خون کا پیالہ بنی عبدالدار اور بنی عدی بن کعب نے لائے تھے اور قسم کھائی تھی، اس لیے ان کو لعقۃ الدم بھی کہا جاتا تھا، یعنی خون چاٹنے والے۔ 4-5 دن گزر گئے، تعمیر کا کام رکا ہوا تھا اور کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ تو بالآخر سب خاموش ہو کر رائے مشورہ کرنے لگے کہ آخر کیا کیا جائے۔ ان دنوں ابو امیہ ابن مغیرہ بعض روایتوں کے مطابق قریش میں سن رسیدہ تھے اور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ تو انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ کل صبح سب سے پہلے جو کعبے میں داخل ہوگا اسی کے فیصلے پر راضی ہونے کو مان لیا جائے۔ تو سب لوگوں نے حامی بھر لی، اور جب یہ فیصلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہیں تھی۔ اور اللہ کا کرنا بھی ایسا ہوا کہ دوسرے دن سب سے پہلے کعبے کے دروازے سے جو داخل ہوئے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی۔ جب قریش نے دیکھا تو وہ کہنے لگے، ارے یہ امین، یہ صادق محمد، ہمیں اس کا فیصلہ منظور ہے۔ پھر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتا دیا گیا کہ آخر اصل ماجرا کیا ہے اور فیصلہ کیا لیا گیا تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ لیا کہ جس سے سارے قبیلے خوش ہو گئے اور سب کے حصے میں یہ برکت آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک بڑا چادر لے آؤ۔ چادر لے آئے تو پتھر کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کو رکھا، پھر کہا ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو پکڑے اور اٹھائے جہاں حجر اسود کو رکھنا ہے۔ تو پھر جب وہ لوگ اس کو لے کر وہاں آئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر وہاں رکھ دیا، اور اس طرح مسئلہ بآسانی حل بھی ہو گیا اور سب قبیلے والے خوش بھی ہو گئے۔ بہرکیف ناظرین پھر تعمیر کا کام آگے بڑھا۔ چونکہ اس موقع پر تعمیر کے لیے اتنی اشیاء درکار نہیں تھی جتنا چاہیے تھا، تو اس موقع پر کعبے کا تھوڑا سا حصہ چھوڑ کر تعمیر کیا گیا، اور کعبے کے اس حصے پر لکیر کھینچ دی گئی کہ اگلے دنوں پھر سہولت ہوگی اور اشیاء ملیں گے تو تعمیر کر لیں گے اور اس حصے کو کعبے کے اندر لے لیں گے۔ اسی چھوڑے ہوئے حصے کو آج حتیم کہا جاتا ہے۔ اس چھوڑے ہوئے حصے کو مکمل کرنے کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد کیا تھا، مگر چونکہ عوام نئے مسلمان ہو رہے تھے اور اس طور پر اگر دیوار کعبہ ڈھا دی جاتی تو بدگمانی پیدا ہو سکتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس حصے کو تعمیر کرنے کا فیصلہ ترک کر دیا۔ ناظرین یہاں چلتے چلتے میں آپ کو ایک تاریخی بات بیان کرتے جاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبہ 18 ہاتھ کا تھا، جیسے ابن ہشام نے بیان کیا ہے، اور اس پر سفید سوتی کپڑا ڈالا جاتا تھا۔ اس کے بعد دھاریوں والی لمبی چادریں ڈالی گئی۔ سب سے پہلے ریشم سے بنا دیبا یعنی غلاف جس نے کعبے پر چڑھایا وہ حجاج بن یوسف تھا۔ یہ تاریخی بات تھی۔
خیر ناظرین، پھر کعبہ تعمیر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی دہلیز پر پہنچ چکے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب بھی تاجر تھے، تو تجارت میں ساتھ رہ کر تجارت کے گر سیکھے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کے دوران حسن معاملہ، دیانتداری اور امانت داری تو پورے مکے میں مشہور تھی، تو لوگ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شراکت داری کو ترجیح دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان بھی لیتے تھے۔ تجارت کے اخلاق میں سے اگر حسن خلق کا تذکرہ کریں تو وہ ایفائے عہد یعنی وعدے کو پورا کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ہی اس صفت سے متصف ہو کر پورے مکہ میں جانے پہچانے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن ابی الحمصہ بعثت سے پہلے کے ایک واقعے کو یاد کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملے کو بیان کیا ہے۔ یہ روایت سنن ابی داود کی جلد دوم میں کتاب الادب باب فی الوعد میں ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کیا تھا، کچھ معاملہ ہو چکا تھا، کچھ باقی تھا، میں نے وعدہ کیا کہ پھر لوٹ کر کے آؤں گا۔ اتفاق سے 3 دن تک مجھ کو اپنا وعدہ یاد نہ آیا، تیسرے دن جب وعدہ یاد آیا تو میں وہاں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پر منتظر پایا، لیکن اس خلاف وعدے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا، صرف اس قدر فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی، میں اسی مقام پر 3 دن سے موجود ہوں۔ اسی طرح ابو داود کی ایک اور روایت کے مطابق صائب رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، جب اسلام قبول فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے تو وہاں موجود دیگر صحابہ نے ان کی تعریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں ان کو آپ لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس پر صحابی صائب رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ میرے شریک تجارت تھے، یعنی ساتھ ہم لوگوں نے تجارت کی تھی، لیکن آپ نے معاملہ ہمیشہ میرے ساتھ صاف رکھا۔ ناظرین، یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، امانت داری، ایفائے عہد کی وہ داستانیں جو نبوت سے پہلے کی تھی۔ بہرکیف وقت ہو چلا ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کا جو سلسلہ چلا، پھر آگے کیا ہوا، سب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فی الحال اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Tira